غار سے ایک آدمی کو انہوں نے ہائر کیا تھا، عبداللہ ابن اریقط نام کا آدمی جو راستے کو جانتا تھا، اس کو بلایا گیا۔ وہ 3 رات کے بعد یعنی تیسری رات میں وہ 2 سواری لے کر کے پہنچا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن کے راستے سے ہوتے ہوئے ایک لمبا راستہ طے کرتے ہوئے قبا تک پہنچاتا ہے۔ قبا میں اللہ کے رسول کا ایک شاندار استقبال ہوتا ہے جہاں پر پہلے سے تیاری موجود تھی۔ پھر اس کے بعد آپ نے وہاں پر مسجد کی بنیاد بھی رکھی جس کی بڑی فضیلت ہے۔ جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، ضرور جاتے ہوں گے وہاں پر اور 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس میں عمرے کا ثواب ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 14 دن وہاں پر قیام کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد مدینہ کا رخ کرتے ہیں۔ مدینہ میں ایک شاندار استقبال ہوتا ہے، وہی پھر اس کے بعد آپ کی جائے پناہ وہی ہوتی ہے۔ یہ اختصار کے ساتھ میں نے واقعہ بیان کیا۔ میں اس میں سے صرف 3 چیزیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ امت کو سیکھنے کی کیا چیز، اپنی تاریخ سے واقفیت کتنی ضروری ہے۔ ہر دور میں آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں، یقین مانیے کتنی بھی پریشانی رہے، کتنی بھی مصیبت رہے، آپ کو اپنا راستہ دکھائی دے گا اس میں۔ سب سے پہلی چیز ایمان اور عقیدے کا تحفظ، یہ ہر چیز پر مقدم ہے۔ آپ کو ستایا جا رہا ہے، آپ کو مال کی قربانی دینی پڑے، آپ کو کاروباری اعتبار سے نقصان پہنچایا جا رہا ہے، آپ کو مال کی قربانی دینی پڑے، آپ کو جان کی قربانی دینی پڑے، آپ کو کسی اور چیز کی قربانی دینی پڑے، آپ کو گھر چھوڑنا پڑ رہا ہے، آپ کو وطن چھوڑنا پڑا، محلہ چھوڑنا پڑا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن عقیدہ اور ایمان یہ ہر چیز پر مقدم ہونی چاہیے۔ عقیدے کا تحفظ سب سے اہم چیز ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے ایک مومن کے پاس، اس کا عقیدہ، اس کا اپنا ایمان، اس کا اپنا توحید، یہ سب سے بڑی چیز۔ یہ ایسی ہجرت نہیں ہوئی تھی، بڑی مشقتیں جھیلی ہے صحابہ کرام نے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کرنے لگے تو ام سلمہ یعنی کہ ان کے سسرال والے جو تھے، ابو سلمہ کے سسرال والے، ام سلمہ کے گھرانے والے کہہ رہے ابو سلمہ تم جا رہے، تم کو جانے جاؤ، میری بیٹی کو میں نہیں جانے دوں گا۔ ارے تم پتہ نہیں کہاں جاؤ گے، کہاں بھٹکو گے، کس در پہ رہو گے، پتہ نہیں، میں اپنی بیٹی کو نہیں لے جانے دوں گا۔ ام سلمہ کو روک لیتے ہیں۔ اب ابو سلمہ کے گھر والے کہتے ہیں کہ بھائی تم نے اپنی بیٹی کو روک دیا تو بھائی پوتا تو ہمارا ہے، اس پوتے کو ہم لے کر کے جائیں گے۔ چھینا جھپٹی میں اس دودھ پیتے بچے کا ہاتھ اکھڑ گیا۔ ام سلمہ کے گھر والے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، ابو سلمہ کے گھر والے اپنی طرف اس بچے کو کھینچ رہے ہیں۔ آخر ابو سلمہ کے گھر والے اس کو لے گئے۔ اب ام سلمہ اپنے مائکے میں، ان دونوں کا لڑکا سسرال میں یعنی کہ ابو سلمہ کے گھر پہ، اور ابو سلمہ اللہ کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے اکیلے ہجرت کر گئے۔ بچہ الگ، بیوی الگ، خود الگ، اور پھر اس کے بعد اللہ کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے عقیدے اور تحفظ کی خاطر، اپنے توحید کو بچانے کی خاطر اللہ کے راہ میں ہجرت کر گئے۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے بعد 1 سال تک روتی رہی، 1 سال تک روتی رہی۔ پھر کسی کو ترس آئے تو اس نے کہا کہ بھائی جانے دو اس عورت کو اس کے شوہر کے پاس۔ جب وہ نکلی تو ان کے بچے کو بھی واپس کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے شوہر کے پاس پہنچتی ہے مدینہ میں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ جب ہجرت کرنے لگے، بڑا پیسہ کمایا، روم سے آئے تھے، مکہ میں قیام کیا، بڑا پیسہ کمایا، دولت کمایا۔ جب جانے لگے تو اہل مکہ نے روک لیا، کہا صہیب یہ دولت تم کو یہاں سے ملی ہوئی ہے، ہمارے پاس سے تم نے کمایا ہے، اس دولت کو تم کو چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ صہیب نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ دولت چھوڑ دو تو مجھے جانے دو گے؟ کہاں چھوڑ دیں گے تو تم کو جانے دیں، تم چھوڑ دو گے تو ہم جانے دیں گے۔ کہا چھوڑ دیا جاؤ تمہارے لیے، صرف بدن پر جو کپڑا تھا پہنے ہوئے تھے وہ یہ پہن کے نکل گئے۔ اپنے عقیدے اور ایمان کی خاطر کبھی جان کی قربانی دینی پڑے، مال کی قربانی دینی پڑے، اپنے اعزاء اقارب کو چھوڑنا پڑے، اپنا وطن چھوڑنا پڑے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن عقیدے اور ایمان پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ اور ایک دوسرا درس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے لگے تو تخطیط دیکھیے کتنی باریک تھی کہ آپ کو جانا کدھر ہے اور کدھر کا رخ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد عبداللہ ابن ابی بکر دن بھر کی خبر لے کر کے اللہ کے رسول کے پاس آ رہے، حضرت اسماء کھانا لے کر کے آ رہے، غار ثور میں جا کے ٹھہرنا ہے، 3 دن قیام کرنا ہے، وہ جانور جس پہ بیٹھ کر کے جانا ہے اس کو 4 مہینے پہلے سے تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کے رسول، یہ عشوائی نہیں تھا، سڈنلی نہیں آیا کہ بس ہجرت کرنا، اٹھا صبح میں فیصلہ کیا شام میں نکل گیا، ایسا نہیں۔ یہ امت اسلامیہ کو آج سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے تخطیط کی، وہ ہے پلاننگ کی۔ آج امت ہر محاذ پر ناکام، تعلیم کا میدان ہو، سیاست کا میدان ہو، اقتصاد کا میدان ہو، کسی بھی میدان میں آپ دیکھیے کہ امت مسلمہ پیچھے ہے۔ کیوں پیچھے ہے؟ اس لیے کہ صرف اور صرف جذباتی قدم اٹھاتی، کوئی مسئلہ آیا جذبات میں فیصلہ کیا، آگے بڑھے، اس پر ٹھائے ٹھپ، کوئی پلاننگ نہیں ہوتی، کوئی تخطیط نہیں ہوتی۔ یہ ہجرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ دیکھیے،
اس طریقے سے امت اسلامیہ کو ضرورت ہے پلاننگ کرنے کی. میں نے کہا تھا کہ بکریاں پیچھے چلتی تھی، وہ آگے چلتے تھے عبداللہ بن ابی بکر. کیوں؟ تاکہ جب وہ آگے چلیں گے تو جو ان کے قدموں کے نشان ہوں گے جانور کے نشان سے مٹ جائیں گے. ایسی اتنی باریک پلاننگ تھی. تو پلاننگ کر کے جب کامیاب کرے، جب پلاننگ کر کے کسی بھی مشن کو، کسی بھی تحریک کو، یہ اس وقت اتنی ہی کامیاب ہوگی جس قدر آپ کی باریک پلاننگ ہوگی، تخطیط ہوگی. اور ایک تیسرا درس بول کے اپنی بات کو ختم کروں. تیسرا سبق جو ہمیں ہجرت نبویہ سے ملتا ہے وہ نوجوانوں کا کردار. ذرا غور سے سنیں، سوشل میڈیا پر اپنا ٹائم بتانے والے نوجوان، ذرا غور سے سنیں، یہ ریل بنانے والے اور ریلوں پر ناچنے والے وہ نوجوان، اور ذرا غور سے سنیں وہ اسنیپ چیٹ پر اپنے ناچ اور گانے کے ساتھ اپنے فوٹو اپلوڈ کرنے والے نوجوان، کہ نوجوانوں کا کردار کیا رہا. اس مشن میں حضرت علی بن ابی طالب، عمر کتنی تھی؟ 23 سال کی عمر تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ گئے اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے. کہا اللہ کے رسول زندہ رہنا چاہیے، ان کو وہاں سے نہیں جانا چاہیے، مجھے کچھ بھی ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس اسلام کی نشر و اشاعت میں نوجوانوں کا کردار کتنا رہا ہے. 23 سال کے یہ نوجوان دیکھ رہا ہے کہ باہر ننگی تلوار لیے لوگ کھڑے، پھر بھی اللہ کے رسول کی خاطر بستر پر لیٹ گیا. عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ دن بھر کفار مکہ کے ساتھ میں رہتے تھے، ان کی خبروں کو سنتے تھے، اور رات میں جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچاتے تھے کہ یہ پلاننگ ہو رہی، ماحول سازگار ہے نکلنے کے لیے کہ نہیں نکلنے کے لیے سازگار ہے. وہ ساری چیزیں اللہ کے رسول کو پہنچاتے تھے اور اللہ کے رسول کی خبر پر اعتماد کرتے تھے. یہ ہے نوجوانوں کا کردار. عورتوں کا بھی کردار ہے. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ کھانا بنا کر کے وہ پہنچاتی تھی غار ثور میں. کہنے کا مطلب یہ کہ یہ گلی نکڑ پہ کھڑے ہونے والا یہ نوجوان جو آتی جاتی لڑکیوں کو گھورتا رہتا ہے، بے مقصد زندگی گزارتا ہے، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، زندگی تمام ہو رہی، جینا کہاں ہے، کس لیے ہے، کیا مقصد ہے، کیا ہدف ہے، کچھ نہیں معلوم، بس جیے جا رہے ہم. اس ہجرت کے درس کو پڑھیے. یہ تو میں نے بہت اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھا. اس ہجرت سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. ٹیم ورک کیسے ہوتا ہے؟ ٹیم ورک ابو بکر کی اپنی ذمہ داری، عبداللہ بن ابی بکر کی اپنی ذمہ داری، اسماء بنت ابی بکر کی اپنی ذمہ داری، اور اسی طریقے سے عبداللہ بن اریقط کی اپنی ذمہ داری. ٹیم ورک تھا تب جا کر کے یہ مشن تکمیل کو پہنچا. یہ ہجرت نبویہ تاریخ کے پنوں میں بہت سنہرا باب ہے. میں نے کہا نا کہ کیوں ہجرت سے تاریخ مربوط کی گئی، اسلام کو شوکت کی کیسے ملتی ہے، اسلام کو طاقت کیسے ملتی ہے. پڑھو اور سیکھو. یہ بیٹھ کر کے صرف رونا کہ یہ فلاں ایسا، فلاں ویسا، فلاں سرکار ایسی، فلاں سرکار ویسی. ارے تم کہاں کھڑے ہو؟ تمہارا اپنا ایمان کیا ہے؟ تمہارا اپنا عقیدہ کیا ہے؟ تم نے اپنے اسلاف سے سیکھا کیا ہے؟ اپنے گریبان میں جھانکو، سیکھنے کی کوشش کرو، اپنا عقیدہ درست کرو، اپنا منہج درست کرو، اپنے شب و روز کو درست کرو. پھر دیکھو کہ اللہ کی مدد کیسے نہیں آتی. ارے سراقہ ابن مالک پہنچ گئے تھے اللہ کے رسول کے پاس. کیا تلوار تیر کمان نکالی، کیا تلوار تیر چلا دیں گے؟ لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کے گھوڑے کو زمین میں دھسا دیا، اس کے پاؤں کو زمین میں دھسا دیا. ارے اللہ کی طرف آگے بڑھو تو صحیح. صرف رونا، پیٹنا، چیخنا، چلانا، اس سے مسئلہ نہیں حل ہوتا. اللہ کی طرف آگے بڑھو، پھر اللہ دیکھو کیسے تمہارے راستے بناتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس حضرت نبویہ سے بہت کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ بزد اس امت اسلامیہ کو رفعت و قوت اور شوکت عطا کرے. اللہ بزد اس امت اسلامیہ کو بلندی عطا کرے. اللہ بزد ہمیں توفیق دے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ بناتے ہوئے، رول ماڈل بناتے ہوئے اپنی زندگی گزارے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب.